تم مر چکے ہو۔ کبھی کبھی نہ معلوم کیوں یہ جی چاہتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور نکل جائے، تنہا، بالکل تنہا، جہاں کوئی اسے پہچاننے والا بھی نہ ہو۔ آج کچھ میری کیفیت بھی ایسی ہی تھی، نہ معلوم کیوں جی بوجھل بوجھل سا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 10:30 بجے تھے اور یوں ہی بے مقصد ایک بس میں بیٹھ گیا۔ گولڈن مارکیٹ آیا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں نے سوچا چلو یہیں اتر لیا جائے، مگر یہاں تو کئی جاننے والوں کے ملنے کا امکان ہے۔ میں اترنے لگا۔ بابو جی ٹکٹ، کنڈکٹر کی آواز سنائی دی۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے جلدی سے ٹکٹ کے پیسے کنڈکٹر کے ہاتھ پر رکھے اور تیزی سے اتر گیا۔ میں دانستہ کیفیٹیریا والی فٹ پاتھ سے تیز تیز گزر رہا تھا کہ کہیں کوئی واقف کار نہ مل جائے۔ میں کیفے کے برابر والی گلی میں گھس گیا اور آگے بڑھتے ہوئے سگنل روڈ کی طرف نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ علاقہ شور گل سے پاک ہوگا اور اس وقت میں کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے اپنی منزل متعین کر لی تھی۔ میں پولو گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہاں اکا دکا کار گزرنے کے علاوہ قطعی سکون تھا۔ میں اب پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس وقت یہاں سناٹا تھا۔ نہ معلوم کیوں مجھے یہاں پہنچ کر کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ میں اس سڑک پر بالکل تنہا تھا۔ میری کیفیت اس وقت کچھ عجیب سی تھی۔ دل چاہا کہ فوراً گھر لوٹ جاؤں۔ آخر یہ کیا وحشت، میں اتنی خواہ خواہ رات گئے یہاں تنہا بھٹک رہا ہوں، اور وہ بھی بے مقصد، میں نے سوچا، اور ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ کسی نے اچانک پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ایک دم اچھل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ ایلن تھا، میرا ایک دیسی عیسائی دوست۔ یہاں یہ کہاں سے آ گیا، میں نے سوچا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ وہ بول پڑا۔ کیوں پہچانے نہیں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سوئی سوئی سی کیفیت تھی، جیسے وہ نیند میں بول رہا ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں تمہیں اچھی طرح پہچان گیا ہوں ایلن، مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں کہو، تم غالباً یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ میں اتنے عرصے کہاں رہا؟ ہاں بات تو یہی ہے، تم شاید آج پورے 5 سال بعد نظر آئے ہو۔ آخر تھے کہاں؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ میں لمبی باتیں صرف شراب کی میز پر کرتا ہوں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تو ابھی تمہاری عادتیں نہیں بدلی، میں نے کہا۔ مگر پیارے، میں نے تو شراب قطعی ترک کر چکا ہوں۔ بہرحال تم اتنے دن بعد ملے ہو تو اسی خوشی میں صرف تمہارا ساتھ ضرور دے سکتا ہوں، وہ بھی صرف بیٹھنے کی حد تک۔ میں عہد کر چکا ہوں کہ اب شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ ٹھیک ہے، تم نہ پینا، تم پہلے بھی ایسی کون سی پیتے تھے۔ آؤ چلیں۔ شاید ہوٹل اب تک کھلا ہو اور تم تو وہاں کے مستقل گاہک تھے۔ کسی زمانے میں اگر بند بھی ہوگا تو تمہارے لیے دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے میرے ماضی میں دھکیل دیا، اور نہ جانے ہم نے کب ٹیکسی کی اور کب ہم دونوں اس میں بیٹھ کر چل دیے۔ ایلن اور میں کسی زمانے میں ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے۔ اب سے 5 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جیکب لائن میں رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی نے اس کے بوڑھے ماں باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ کچھ دنوں میں اس کی تلاش میں اس کے گھر آتا جاتا رہا، مگر جب اس کی طرف سے قطعی نا امید ہو گیا تو میں نے اس سے صبر کر لیا۔ وہ ایک اچھا اور وفادار دوست تھا۔ مجھ سے اس کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں تھا، اور وہ بھی میرے ہر راز سے آگاہ تھا۔ اس کے غائب ہونے سے پہلے میرے علم میں تھا ایک لڑکی سے اس کا معاشقہ چل رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ وہ خودکشی کر لیتا یا شہر ہی چھوڑ جاتا،
مجھے اس کے غائب ہونے کے بعد پہل یہی گمان ہوا تھا، مگر بعد میں خود ہی میں نے اپنے اس خیال کی تردید کر دی تھی، اس لیے کہ مجھے وہ اپنے عشق میں اتنا سنجیدہ نظر نہیں آیا تھا۔ آج 5 سال بعد میرے اس خیال کی تائید ہو گئی تھی۔ نامعلوم مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور وہ واقعی زندہ تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس وقت میرے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی اور میرے خیالات کا شیرازہ بکھر گیا۔ اترو، وہ بولا۔ میں نے بے خیالی میں ٹیکسی سے اترتے اترتے بولا، بہت جلدی آ گئے۔ اس کے بعد میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا۔ ہم دونوں جلدی ہوٹل کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے۔ میں ایک طویل عرصے بعد آیا تھا، لیکن چند پرانے ویٹرز کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے پہچان لیا گیا ہے۔ ہم نے ایک میز کا انتخاب کیا اور بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی ویٹر آ گیا۔ جی صاحب، کیوں بھائی، کیا پیو گے؟ اسکاچ چلے گی کہ وائن؟ جیب میں ذرا پیسے کم ہیں، ورنہ شیمپین چلتی۔ اس نے میری بات سن کر کہا، جو چاہے منگوا لو، بیرا منتظر تھا۔ اس نے پھر مجھ سے پوچھا، ہاں صاحب، کیا لاؤں؟ ایسا کرو کہ ایک اسکاچ کی بوتل لے آؤ۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو میں نے ایلن کو مخاطب کر کے کہا، ہاں بھائی، اب شروع ہو جاؤ۔ پہلے شراب تو آنے دو، اس نے جواب دیا۔ ویٹر شراب کی بوتل اور ایک گلاس رکھ گیا۔ میں نے سوچا، کمال ہے، ویٹر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں شراب پینا ترک کر چکا ہوں؟ میں نے ویٹر کو بلایا۔ ایسا کرو، میرے لیے ایک 7 اپ لے آؤ۔ وہ میری بات سن کر بولا، تو اسکاچ واپس لے جاؤں؟ نہیں، اسکاچ بھی یہیں رہنے دو اور ایک 7 اپ اور لے آؤ۔ بہتر ہے۔ ویٹر واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہی جب 7 اپ لے آیا تو میں نے اسے گلاس اور لانے کو کہا۔ جب گلاس بھی آ گیا تو میں نے اپنے آگے 7 اپ گلاس میں انڈیل لی اور خود اپنے ہاتھ سے ایلن کے لیے پیک بنانے لگا۔ پیک بنا کر میں نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لو پیو، میں بھی تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، مگر میں صرف 7 اپ پیوں گا۔ میں نے ایلن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری مسلسل خاموشی اب کھلنے لگی ہے، اب بولو نا۔ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں یہی وعدہ کر کے ساتھ لایا تھا کہ تمہیں اپنی 5 سالہ غیر موجودگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں تو سنو، یہ تو تمہارے علم ہی میں تھا کہ اب سے 5 سال پہلے میرا ایک لڑکی کے ساتھ عشق چل رہا تھا، اور شاید تمہیں یہ بھی یاد ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں مذہب پر یوں بھی اعتقاد نہیں رکھتا، اس لیے اگر میری محبوبہ کے والدین نے یہ شرط لگائی کہ مجھے مسلمان ہونا پڑے گا تو میں ہو جاؤں گا۔ اور پھر میں نے نگہت کے کہنے پر اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور اپنی تمام عادتیں ترک کر دی، اس لیے کہ اس کی شادی مجھ جیسے آوارہ منش سے کر دے۔ لیکن وہ ہر قیمت پر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے عشق کی صداقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس نے یہ پیشکش کی کہ ہم دونوں کہیں کسی اور شہر میں جا کر شادی کر لیں۔ مجھے اس سے اتنی امید نہیں تھی کہ وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے کہ اپنے والدین تک چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ میرے دل پر اس کی بات نے بہت اثر کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے لے کر کسی اور شہر چلا جاؤں گا، لیکن میری راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، جن کے بڑھاپے کا واحد سہارا صرف میں تھا۔ میرے ارادے میں کچھ لغزش پیدا ہوئی، مگر جب میں نے ایک لڑکی کی ہمت کا مقابلہ اپنے آپ سے کیا تو مجھے خود اپنے وجود سے شرم سی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہے تو میں کیوں اس بزدلی کا ثبوت دوں؟ اور پھر ایک رات میں اور وہ چپکے سے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ میں اسے لے کر لاہور چلا گیا۔ وہاں جا کر سب سے پہلے میں نے ملازمت کی کوشش کی، جس میں اتفاق سے بہت جلد کامیاب ہو گیا۔ پھر سب سے پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ نجمہ سے شادی کر لی۔ اس کا اصل نام نگہت تھا، مگر میں نے احتیاط کے طور پر اس کا نام بدل دیا، اور اب میں بھی ایلن کے بجائے مختار بن چکا تھا۔
لیکن ابھی ہماری شادی کو مشکل سے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک حادثے نے میری زندگی تہو بالا کر دی۔ نجمہ ہر روز دفتر جاتے وقت زینے تک مجھے الوداع کہنے آتی تھی۔ میں اب اسے دل و جان سے چاہنے لگا۔ ہم دونوں نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد کیا تھا۔ میں نے جیسے کہ تمہیں ابھی بتایا کہ وہ دفتر جاتے وقت ہر روز مجھے زینے تک چھوڑنے آتی تھی، تو وہ ایک ایسا ہی بد نصیب دن تھا۔ میں نے جاتے جاتے اسے آواز دی کہ نجمہ، میں دفتر جا رہا ہوں۔ وہ اس وقت کچن میں تھی۔ میری آواز سن کر فوراً کچن سے نکلی۔ میں زینے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف بڑھی۔ اس کا الوداعی بوسہ ہر روز مجھے دن بھر کام کرنے کے لیے تازہ دم رکھتا تھا۔ وہ اس وقت نیلی ساڑی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے زینے کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کا پیر ساڑی میں الجھ گیا اور وہ اوندھے منہ زینے پر لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہو گیا۔ میں تیزی سے زینہ اترتے ہوئے اس تک پہنچا۔ اس کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا۔ یہ کیا ہو گیا نگہت؟ اور پھر میری آواز بھرا گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے میری آواز سن کر ایک نظر میری طرف دیکھا، مسکرائی اور بہت نفیس سی آواز میں بولی، میری جان، میں دوسری دنیا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ نہیں نہیں نگہت، ہم نے تو ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد کیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک چکا تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ نگہت مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے کانوں میں اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میری جان، میں دوسری دنیا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں چیخا، نہیں نہیں، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں آ رہا ہوں۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس طرح زینے کی سیڑھیوں پر ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میں مر چکا تھا۔ ایلن کہے جا رہا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا تم مر چکے ہو؟ ہاں میرے دوست، میں مر چکا ہوں، آج سے 5 سال پہلے۔ یہ دیکھو، میرے سر سے اب تک خون بہہ رہا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے سر سے واقعی خون بہہ رہا تھا، جس سے اس کا چہرہ بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ اس کے چہرے سے گوشت غائب ہونا شروع ہو گیا، اور چند لمحے ہی میں میرے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جس پر برائے نام بھی گوشت نہیں تھا۔ وہاں صرف ہڈیاں تھیں، لیکن کھوپڑی سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے طویل چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے چاروں طرف ویٹرز تھے۔ انہوں نے غالباً مجھے ہوش میں لانے کے لیے میرے منہ پر پانی کی چھینٹیں بھی ماری، اس لیے کہ مجھے اپنا چہرہ بھیگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر حیرت سے ان سب کو دیکھتا رہا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ان میں سے ایک ویٹر بولا، کیا ہوا صاحب؟ آپ تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے یہاں اکیلے بیٹھے تھے۔ آپ نے شراب بھی نہیں پی، پھر ایک دم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا صاحب؟